شہریت ترمیمی قانون اور NRC کے خلاف آندھرا پردیش کے مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا اور نائب وزیر اعلیٰ امجد بادشاہ کے مکان کے سامنے احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے اپنے گلوں میں تختیاں ڈال کر احتجاج کیا۔ بعض احتجاجیوں نے اپنے ہاتھ میں رسی ڈالی اور دوسرے احتجاجی نے اس رسی کو کھینچ کر انوکھا احتجاج کیا۔ امجد بادشاہ نے کہا تھا کہ وائس جگن موہن ریڈی کی زیر قیادت حکومت تمام شکلوں میں NRC کی مخالفت کرے گی۔ انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا تھا کہ وہ NRC اور شہریت ترمیمی قانون پر فکر مند نہ ہو کیونکہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ آندھرا پردیش میں شہریت قانون اور NRC کے خلاف عوام کا احتجاج جاری ہے۔ وجےواڑہ میں مختلف تنظیموں کی جانب سے 48 گھنٹے کی بھوک ہڑتال جاری ہے۔ یہ ہڑتال کل 11 بجے ختم ہوگی۔ احتجاجیوں نے مرکزی حکومت سے متنازع قانون کو واپس لینے کی مانگ کی اور ساتھ ہی آندھرا پردیش حکومت سے NRC کو نافذ نہ کرنے کے لیے اسمبلی میں قرارداد منظور کرنے کی مانگ کی۔ امن کمیٹی یہ چاہتی ہے کہ جگن موہن ریڈی صاحب جو چیف منسٹر آف آندھرا پردیش ہیں ان سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر ایک بل پاس کرے، ایک تیرمانم پاس کرے کہ NRC کو ہم آندھرا پردیش کے اندر امپلیمنٹ نہیں کریں گے، NRC کو آندھرا پردیش کے اندر ہم آنے نہیں دیں گے۔ اس ڈیمانڈ کی خاطر ہم یہاں پر 2 دن سے بھوک ہڑتال لگائے ہوئے ہیں۔ اس بھوک ہڑتال کے اندر امن کمیٹی کی جانب سے جناب فاروق شبلی صاحب بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آئندہ جمعے کو ایک عظیم الشان ریلی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ وجےواڑے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں نوجوان روڈوں پر آئیں گے۔ شہریت ترمیمی قانون پر YSR کانگریس پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ کی حمایت پر AP کے مسلمان ناراض ہیں۔ اس معاملے پر کرنول کے رکن اسمبلی حفیظ خان سے بات چیت کی ہمارے نمائندے سید قدرت اللہ قادری نے۔ کیا NRC بل آئی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نہیں آئی ہے۔ کیا NRC بل پورے انڈیا کے واسطے بول کر پہلے سے آگے ہے؟ کیا نہیں آئی ہے؟ NRC بل جس طریقے سے امت شاہ بول کر ڈرا رہے ہیں، یہ ووٹوں کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں۔ بنگال میں نیکسٹ الیکشن ہے، ڈرانا چاہ رہے ہیں، کرتا ہوں بول کے بول رہے ہیں، شاید کرنے کی کوشش بھی کرتے کیونکہ ان کا مقصد ہی جو ہے، مگر جب ان کا مقصد معلوم ہو گیا ہمارے کو، ہم کیٹیگریکلی بول دیے کہ NRC کو ہم جو ہے ان آل اٹس فارمز ریجیکٹ کریں گے۔ امت شاہ نے پارلیمنٹ میں واضح طور پر یہ کہا تھا کہ CAA جب آ رہا ہے تو NRC بھی آئے گا، تو اس وقت پر بھی آپ لوگوں نے ووٹ دیا، تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ شاید ہمارے جو پارلیمنٹرینس ہیں اس کو ایک نارتھ ایسٹ اسٹیٹس کا سبجیکٹ سمجھے، اس کو جو ہے یہ NRC نام کی چیز آپ پوچھ لیجئے، ہمارے بھائیوں کو پوچھ لیجئے، ایک حقیقت پوچھ لیں گے کہ NRC کیا ہے، ہمارے کو خود نہیں معلوم تھا کئی لوگوں کو۔ تو ہو سکتا کہ ان کی جو ہے اس کے اوپر اتنی توجہ یا سمجھ، اس کے اوپر اتنی ڈیپتھ آف نالج نہیں ہوں گی شاید۔ CAA میں البتہ ہونا، ایک ایک ورڈ کو پڑھے، اس میں کہیں پر بھی انڈین مسلم کے ساتھ ناانصافی ہو رہی بول کر لکھا ہوا نہیں ہے۔ انڈین مسلم یا انڈین سٹیزن یا انڈین SC یا ST یا BC یا ہندو یا کرسچین، اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی بول کے لکھا ہوا نہیں ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ CAA سے کسی ہندوستانی مسلمان کا نقصان نہیں ہوگا؟ اگر CAA کو صرف CAA کی حد تک رکھیں گے تو کوئی قسم کا نقصان نہیں ہے۔ جب NRC لے کر آئیں گے، NRC میں لوگوں کو جو ہے ڈاکیومنٹس پیش کرنے میں مشکل ہوں گی، تو ان لوگوں کو کون سے اسٹیٹس میں رکھنا بول کر پھر واپس جب جانا پڑے گا تو جب CAA کو استعمال کر سکتی۔ جب وہ چیز ہمارے کو معلوم ہوئی، جب سمجھ میں آئی، تو ہم لوگ کیٹیگریکلی بول دیے کہ بھائی جو چیز سے دیش ٹوٹ جا سکتا، جو چیز سے جو ہے دیش میں ایک افراتفری کا ماحول ہو گیا ہے، جو چیز کی وجہ سے کیا ہمارے کچھ بھائی جو ہے میرے بارے میں بھی جو سوشل میڈیا میں بول رہے ہیں یا باہر بول رہے ہیں، اپنی ذاتی مفاد کیا سے بول رہے ہیں، 4 رات میں خود نہیں سویا ہوں۔ اسے بہت ڈیپتھ تک اس کے اوپر انالیسس کرنے کے بعد CM صاحب بولے کہ کوئی بھی انسان کو، ایک آدمی کو بھی تکلیف ہو رہی بولے تو وہ چیز ہم لوگ نہیں کرتے۔ اگر NRC سے تکلیف ہو رہی تو کیٹیگریکلی آپ جو ہے ڈپٹی CM صاحب، آپ بول رہے کہ مسلمان بھائیوں میں جو ہے بہت فکر ہو گئی ہے، بہت پریشان ہے، آپ جائیے، آپ یقین دلائیے، آپ بولیے کہ YSR کانگریس پارٹی کبھی بھی اس قسم کی NRC بل کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اب یہ کچھ لوگوں کا یہ بھی پوچھنا یہ ہے کہ صاحب جگن صاحب کیوں نہیں بول رہے؟ تو جگن صاحب بھی ضرور بولیں گے، بغیر جگن صاحب بولے کہ ایک ڈپیوٹی چیف منسٹر، ان کے ساتھ ایک 3 MLAs، ہم لوگ آ کر
इतनी क्लैरिटी के साथ अपने डिप्टी सीएम के होदे में मैं ये बात बोल रहा हूं बोलकर जो है अमजद बादशाह साहब बोले हैं। मगर पूरे मुल्क के जो है तकरीबन 10 से 12 वजीर आला ने जो है इस बात की जो है क्लैरिफिकेशन दिया है, तो वाई नॉट जगन, क्यों जगन जो है खुद ही से आकर नहीं बोल रहे वो हैं? भी कर देंगे इंशाल्लाह। किसी एक को मजहब की बिना के ऊपर अगर जो है तकलीफ देने वाली बात, वोटों की सियासत, गंदी सियासत करने की बात जब आ जाएंगी तो कितनी भी तकलीफ हो जान दो, परेशानी आ जान दो, मुश्किल आ जान दो, हम हक का साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, हमारे साथ थे रुकन असम्बली कर्नल हफीज खान। ये बता रहे थे कि सीएए जो है बिल्कुल अलग है और एनआरसी अलग है। जब एनआरसी की बात पार्लियामेंट में की जाएगी तो वाईएसआरसीपी जो है यकीनन एनआरसी की जो है तायीद नहीं करेगी, क्योंकि सीएए से मुसलमानों को किसी किस्म का नुकसान नहीं है। सिर्फ इसी बुनियाद पर जो है वाईएसआरसीपी के अराकीन पार्लियामान ने वोट दिया है। मैं कर्नूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, मुशाहिद अली खान के साथ। आंध्र प्रदेश में 3 दारुल-हुकूमतों के क़याम से मुतल्लिक़ वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की तजवीज़ के खिलाफ दारुल-हुकूमत अमरावती के किसानों का एहतजाज जारी है। आज किसानों ने सेक्रेटेरिएट के करीब एहतजाज किया। किसानों की भूख हड़ताल की हिमायत में तलबा ने सेक्रेटेरिएट के मुहासरे की कोशिश की, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इस मौके पर चौकस पुलिस ने इनको रोक दिया, जिस पर तलबा ने सड़क पर बैठकर धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि इनको एक ही दारुल हुकूमत चाहिए, जिसका वादा रियासती और मरकजी हुकूमतों ने उनकी अराजियात नए दारुल हुकूमत की तामीर के लिए लेते वक्त किया था। आंध्र प्रदेश के 3 सदर मकाम बनाने की मुखालफत करते हुए किसानों की जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। किसानों ने इल्जाम लगाया कि 3 दारुल हुकूमतों के ऐलान के जरिए वज़ीर आला रियासत को तकसीम कर रहे हैं। किसानों ने हुकूमत को 3 सदर मकाम की तजवीज़ के ऐलान को फौरी वापस लेने की मांग की। सदर मकाम की तब्दीली के खिलाफ तलबा की जानिब से मुनक्किद की गई रैली कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर गई है। एहतजाजी तलबा रैली की शक्ल में सेक्रेटेरिएट पहुंचे। सेक्रेटेरिएट के करीब पुलिस ने तमाम तलबा को हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस और तलबा के दरमियान धक्कम-पेल देखी गई। वाज़ेह की रियासत के 3 सदर मकाम बनाने वज़ीर आला के ऐलान के बाद से अमरावती में एहतजाज का सिलसिला जारी है। तलबा भी एहतजाजी किसानों की तायीद में आ गए। अमरावती के मंडाडम में आंध्र प्रदेश के 3 सदर मकाम बनाने पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। ख़वातीन ने 3 सदर मकाम की मुखालफत की। उन्होंने हुकूमत से अपने फैसले को वापस लेने की मांग की। आंध्र प्रदेश में 3 दारुल हुकूमतों के क़याम की मुखालफत में ख़वातीन भी एहतजाज कर रही हैं। ख़वातीन ने हुकूमत के फैसले की मुखालफत की। 3 दारुल हुकूमतों के ऐलान के जरिए वज़ीर आला पर रियासत को तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाया गया। ख़वातीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत अपने इस ऐलान को फौरी वापस ले। करनूल के उस्मानिया कॉलेज में जर्नलिज्म पर इंटरनेशनल वर्कशॉप का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से सीनियर सहाफ़ी एस नरसिम्हा, टी रवि, एम संपत कुमार और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की और सहाफ़त पर तफसीली रोशनी डाली। The organizers are very proud to organize such thing, and we hope that throughout the world there will be unity. Through the journalism, it is a way to propagate what we want to convey to the people. These days, the system that we are using is so great. In 1 second, the world can endure so many things on journalism. ये बड़ा I am very proud to be a student of Usmania College. So this seminar I think is very useful for students. Because nowadays media is growing and it is the virtual explosion, media explosion is taking place. In this era of media and social